السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے بخیر وافیت ہوں گے۔ جی دوستوں، آج اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ موبائل کے سلسلے میں چند سوالات کے جوابات کو واضح کروں گا۔ ہمارے بعض ساتھیوں کے سوال ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ موبائل میں قرآن کریم کا ایپ رکھنا جائز ہے یا نہیں، شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، موبائل میں قرآن کریم کا ایپ کو رکھنا جائز ہے۔ قرآن کریم کو اپلوڈ کیا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن واضح رہے کہ جس موبائل میں قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، ایپ کو رکھا جاتا ہے، اس موبائل میں غیر شرعی چیزوں کو شامل نہ کرے۔ غیر شرعی چیزیں اگر ہو تو اس کو ڈیلیٹ کرنا ضروری ہے، جیسے تصاویر، جاندار کے تصاویر وغیرہ، یا ویڈیوز یا فحش گانے وغیرہ۔ اس قسم کے جو بھی غیر شرعی چیزیں ہیں اس کو موبائل سے ہٹا دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ورنہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس موبائل میں فحش گانے اور تصاویر اور اسی طرح ویڈیوز ہو، اس میں قرآن کریم رکھنا کیسا ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے پر تلاوت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس کا جواب عرض یہ ہے کہ جس موبائل میں فحش گانے، تصاویر، ویڈیوز وغیرہ ہو، اس میں قرآن کریم رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو قرآن کریم رکھنا ہے تو ان تمام چیزیں، غیر شرعی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے فوری۔ لیکن اگر کسی نے فحش گانے، ویڈیوز وغیرہ یہ تمام چیزیں رکھ کر قرآن کریم کا ایپ بھی رکھا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی اس میں کرتے رہا، تو تلاوت کا ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن چونکہ وہ چیزیں رکھنے کے سلسلے میں آدمی گناہ گار ہوگا۔ اور یہ بات واضح ہے، چاہے موبائل میں قرآن کریم ہو یا نہ ہو، بہر صورت جاندار تصاویر اور اسی طرح غیر شرعی چیزیں، ویڈیوز، فحش گانے، یہ تمام چیزیں رکھنا درست نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو موبائل میں دیکھ کر پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے؟ دیکھیے، چاہے قرآن کریم موبائل میں پڑھے یا براہ راست پڑھے، بہر صورت دونوں صورتوں میں بھی وضو شرط نہیں ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے وضو شرط ہے، جیسے کہ سورہ واقعہ کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوا نہیں جا سکتا، ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب چونکہ قرآن کریم کو چھونا یہ تو واضح مسئلہ ہے، لیکن موبائل میں جو آیات قرآنی کا جو حصہ ظاہر ہوتا ہے، جو قرآن کی آیتیں واضح ہوتی ہیں، اس کو ٹچ کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے کبار علماء، بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ کہنا ہے، حال ہی میں ان کا فتویٰ بھی چھپا، ایک لمبا مضمون بھی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو موبائل میں چھونا چاہے تو چھونے کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ جو آیات قرآنی موبائل کے اسکرین پر ظاہر ہوتے ہو، جس کا حصہ معلوم ہوتا ہو، اس کو ٹچ کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ حضرت فقیہ الہند حضرت مولانا مفتی محمد تقی مفتی خالد سیف اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ موبائل پر جو گلاس ڈالی جاتی ہے ڈسپلے کی حفاظت کے طور پر، یہ منفصل جزدان کے حکم میں ہے، منفصل ہو رہا، حائل ہو رہا ہے، لہٰذا ہم ڈائریکٹلی موبائل کو نہیں چھو رہے بلکہ گلاس پر ٹچ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ٹچ کر سکتے۔ حضرت مفتی خالد سیف اللہ صاحب کا یہ فتویٰ ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے اکثر اساتذہ اور بڑے بڑے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جس گلاس کو تم حائل مان رہے ہو، منفصل مان رہے ہو، حقیقت میں وہ منفصل نہیں ہے، لہٰذا گلاس ہو تب بھی ٹچ کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون کے تحت وہ جزدان کے درجے میں شامل ہوتا ہے، اور جزدان غلاف قرآن کا یہ مسئلہ ہے کہ جب جزدان قرآن کریم کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، معلق ہو، تو آدمی بغیر وضو اس کو بھی چھوا نہیں جا سکتا، اس کو چھونے کے لیے بھی وضو شرط ہے، ٹچ کرنے کے لیے بھی وضو بہر صورت ضروری ہے۔ لہٰذا اب یہ مسئلہ واضح ہے۔ مختلف قسم کے فتاوی، در مختار اور اسی طرح فتاوی مہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اسی طرح مختلف حوالہ جات ہیں، اس میں وہ لمبے مضامین ہے، محاضرہ بھی ہو کر ہے۔ مفتی خالد سیف اللہ صاحب جواز کے قائل ہونے کے باوجود انہوں نے جو استحباب کا حکم بیان فرمایا ہے کہ موبائل میں قرآن کریم کی جو آیات واضح ہوتے ہوں اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ آدمی وضو بنا کر اس کو ٹچ کرے، وضو بنا کر چھونے کا، ٹچ کرنے کا اہتمام کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس موبائل میں قرآن کریم کا حصہ کھلا ہوا ہو اس کو بیت الخلاء میں لے جانا کیا ہے؟ یہ بات واضح رہے کہ موبائل میں قرآن کریم کی آیات کا
آیات کھلے ہوئے ہو، ایپ کھلا ہوا ہو، قرآن کریم کے آیات نظر آتے ہو، تو پھر اس طرح ڈسپلے اس قسم کا ڈسپلے لے کر بیت الخلاء میں جانا یہ قرآن کریم کے شان میں بے ادبی ہے، خلاف احترام ہے۔ لہٰذا جب اس کو ایپ کو بند کر دیا جاتا ہے، مغلق کر دیا جاتا ہے، تو پھر بند ایپ کے ساتھ آدمی بیت الخلاء میں جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن موجود ہو اور وہ بیت الخلاء میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہی ایپ موبائل میں قرآن موجود ہو تو پھر اس موجود قرآن کے ساتھ بیت الخلاء میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ مس کے سلسلے میں جہاں تک ٹچنگ کی بات رہے کہ ڈسپلے کے جس حصے تک آیات قرآن کا حصہ نظر آتا ہو وہاں تک تو آپ بغیر وضو چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ موبائل کے پشت میں دائیں بائیں اوپر کے اطراف اکناف حصے پہ آپ ٹچ کر سکتے، اس بات کی گنجائش ہے۔ یہ مختلفی مسئلہ ہے۔